وسیم رضوی کے اوپر حالیہ ہم نے جو ہے کچھ بیان سنے ہیں جو نیوز میں بھی آج کل کافی وائرل ہو رہے ہیں، اخباروں میں آ رہے ہیں کہ یہ وسیم رضوی جو کہ پہلے شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا اور اس کے علاوہ ایک رام جنم بھومی نام سے فلم بنائی، اس کا پروڈیوسر رہا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث یہاں پہ اس لیے کوٹ کریں گے کیونکہ وسیم رضوی نے یہ ایک فتنہ اٹھایا ہے کہ کچھ 26 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو لوگوں کو ٹیررزم کی طرف آمادہ کر رہی ہیں۔ میں اس کی طرف بعد میں آؤں گی، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح طور پر کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا، کیونکہ یہ جو کتاب ہمارے پاس دنیا میں ہے یہ تو مطلب کہ پیپر کی کاغذ کی شکل میں موجود ہے، اصل جو ہے وہ تو لوح قرآنی میں محفوظ ہے۔ دوسری بات کہ بہت ساری کتابیں صحیفے اترے بہت نبیوں پر جن کا کوئی پروف نہیں رہا یا ان کو مطلب کہ سیکیور کر کے نہیں رکھا گیا تو وہ کہیں نہ کہیں ضائع ہو گئے، لیکن 4 رسول اور 4 ایسی کتابیں جس میں زبور، انجیل، توریت اور قرآن، جس میں سے جو 3 کتابیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ یہودیوں سے اور ہمارے عیسائی بھائیوں سے بھی ہے، وہ کافی حد تک بدلی جا چکی ہیں۔ ایک واحد قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی اب تک ہوئی ہے نہ ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ قیامت سے پہلے کئی فتنے آئیں گے، یہ اسٹیٹمنٹ دینا وسیم رضوی کا کہ 26 آیتوں کو بدلا جائے یہ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک ملعون قسم کا آدمی ہے۔ میں اس کو کسی کمیونٹی سے نہیں جوڑوں گی۔ دیکھیے یہ شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا، رہا ہوگا، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ شیعہ بھائی ہمارے ساتھی ہیں، ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہم سنی اور شیعہ کبھی بھی الگ نہیں تھے، ہم ایک کلمے کو ماننے والے، ہمارا ایک ہی کعبہ اور ہماری ایک ہی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں شیعہ تو یہ ہے ہی نہیں، ہم تو اس کو مسلمان ہی کنسیڈر نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ آج کل ماحول گرم ہے، یہ ایک ٹیکٹس، ایک حربہ، ایک ٹرک اپنائی جا رہی ہے۔ وسیم رضوی جو ہے وہ اپنے بیان کی طرح ہم کو تکلیف دے رہے ہیں کہ تھرو کہ 26 آیتوں کو بدل دیا جائے، جو ناممکن ہے، بدلی تو نہیں جائیں گی۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ اس نے ایک فلم بنائی رام جنم بھومی۔ میں گاندھی جی سے بات شروع کرتی ہوں۔ گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے رام راجیہ تو نہیں دیکھا، لیکن اگر رام راجیہ رہا ہوگا تو وہ یقیناً ہمارے دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہا ہوگا، جتنا کہ گاندھی جی نے مطالعہ کیا تھا خلفائے راشدین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کا۔ تو گاندھی جی سے زیادہ قابل تو یہ ٹھہرا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو گاندھی جی خود کہہ گئے تھے۔ اچھا، اب اس نے جو رام جنم بھومی کے اوپر فلم بنائی تو میں بتا دوں کہ ہمارے علامہ اقبال جن سے بڑا کوئی شاعر، کوئی مفکر نہیں پیدا ہوا، انہوں نے تو خود رام کے اوپر ایک نظم لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رام جو ہے وہ امام الہند ہے، ہم سے زیادہ عزت دوسری قوموں کو کوئی قوم نہیں دیتی، ہم سے زیادہ محبت کی بات، ہم سے زیادہ انسیت کی بات، ہم سے زیادہ پیس کی بات، نان وائلنس کی بات کوئی دوسری قومیں نہیں کرتی۔ آج تک اٹھا کر آپ اگر ہسٹری دیکھ لیں کہ وار ہوئی، جنگیں ہوئیں، ریولیوشنز آئیں، مار پیٹ ہوئی، میساکر ہوا، ٹھیک ہے نا، نرسنہار جسے کہتے ہیں، تو اس میں کتنے مسلمان تھے جنہوں نے جو وجہ بنے ان سب چیزوں کے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ مسلمان اس وقت بھی اور پرانے اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو زیادہ تر تشدد کا نشانہ ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات کو پہلے تو میں کنڈم کرنا چاہتی ہوں جو اس نے یہ کہا کہ ٹیررزم کی طرف لے جاتی ہیں اور ٹیررسٹ بناتی ہیں یا ڈر دکھاتی ہیں، تو یہ تو سراسر اس نے جھوٹ بول دیا۔ اگر کوئی اس کی بات کا پروف لینا چاہتا ہے تو وہ ان 26 آیتوں کو ڈھونڈ کے ان کا مطالعہ کر لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ملعون شخص ہے، اور ابلیس کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ بی جے پی کا ماننے والا فالوور ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ اور ایک ایجنڈا جو دنیا میں اس وقت چلا ہوا ہے وہ ہے یہودیوں کا، جو ہر حال میں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے نیچا دکھایا جائے۔ اس کی تھوڑی سی 1 منٹ میں آپ کو ہسٹری بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے یہودی جو ہیں یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادوں سے، ٹھیک، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت شرف دیا، بہت عزت بخشی، ان کی نسلوں میں بہت نبی آئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کا احترام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے اوپر ہمیں، جسے کہتے ہیں کہ شرف بخشا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو بہترین امت قرار دے دیا اور قرآن ہمارے اوپر اتار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مارا نہیں،
دیکھیے قوم لوط کو مار دیا, قوم سمود کو مار دیا, اور بہت ساری ایسی قومیں اٹھیں فتنہ برپا کرنے والی اور اپنے نبیوں کو جھٹلانے والی جو ماری گئیں. لیکن یہودی جو سب سے زیادہ جن کے اوپر مطلب کہ گناہ آتے ہیں اپنے نبیوں سے بے حرمتی کرنے کے, ان کو اللہ نے مارا نہیں, ان کو اللہ نے رکھا. وہ کہیں نہ کہیں اس لیے تھا کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ جب تم خدا اور رسول کی اطاعت چھوڑ دو گے تو تم پر دوسری قوموں کو اس لیے مسلط کر دیں گے تاکہ تمہیں احساس ہو. تو آج یہودی زندہ اللہ نے ضرور رکھے ہیں, ان کا بھی وقت آئے گا, ان کا بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے انتظام رکھا ہوا ہے. میں اس وقت پورے ریلیجن کو تو ڈسکس یہاں نہیں کر سکتی, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہودی جو اس وقت سب سے ذلیل ترین قوم ہے, جس کو قرآن میں بھی ذلیل ترین کہا گیا ہے, جس کو حدیثوں میں ذلیل ترین بتایا گیا ہے, جس کو ہسٹری نے بتا دیا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ شر پسند قوم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا ایجنٹ ہے یہ, ایک فتنہ اٹھایا ہے, ایک شر پھیلانے کی کوشش کری ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ کچھ کر نہیں پائے گا, یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے, کیونکہ اگر اس کا سامنا انسانوں سے ہوتا تو شاید امید تھی کہ یہ کچھ جیتتا یا ہارتا یا کچھ کرتا. اس نے ابھی جو ہے سیدھے سیدھے ہمارے اللہ کو چیلنج کر دیا ہے, اور وہ اللہ جو ہے وہ ہر قوم کا ہے. ہمارے ہندو بھائی بھی جانتے ہیں, ہمارے سکھ اور ہمارے عیسائی اور ہمارے دلت جو بھی اس ملک میں رہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے, اور قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جس کو بدلنا تو ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کی بات کہیں بھی بات کو بھی مطلب کہ جسے کہتے ہیں کنڈم کرتے ہیں اور بددعا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ اللہ اسے غارت کرے. بہرحال بہت تکلیف کی بات ہے, کیونکہ ہم تو بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے مذہب کے اوپر اس طرح کی بات آئے. یہ کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل اسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے.